رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سید دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلقہ وہ آیات کریمہ کہ جن میں آپ کے فضائل و کمالات، آپ کے دشمنوں کی مذمت، آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت اور آپ کی بارگاہ کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور بارہا میں اس کا مقصود آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ بہت ساری آیات ہیں جو آپ پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، لیکن ایک تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ سورہ الم نشرح میں اللہ نے فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی ہے۔ بلندی عطا فرمانے کا مطلب ہے کہ کثرت سے ذکر ہوگا اور اس انداز سے ذکر ہوگا، اور ایسا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک اثر پیدا کر دے گا کہ جتنی مرتبہ ذکر کیا جائے گا کوئی بور نہیں ہوگا، تو بار بار ذکر ہوگا، بار بار ذکر ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا فضائل سننے کے بعد، آپ کے مناقب، آپ کی تعریف و توصیف کے بیان سننے کے باوجود دل نہیں بھرتا ہے، پھر سنتے ہیں، پھر ایک نئی چاشنی ہے، ایک نیا مزہ ہے، اور ہر دفعہ یہ چیزیں ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بنتی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مقبول سے مقبول تر اور قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ ذہن میں فضائل رکھ کر اور پیار و محبت کے جذبات دل میں حاضر کر کے اپنی پوری ذہنی یکسوئی کے ساتھ ان بیانات کو سماعت فرمائیں کہ یہ ہر بیان ہمارے لیے روحانی ترقی کا سبب بنے گا، گھر میں رحمت اور برکت بھی نازل ہوگی الحمدللہ۔ کہ ہم نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی محبوب بندے کا تذکرہ ہو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب یہ میں ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ اسٹوڈیو میں ہوں میں اور یہاں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے سن بھی رہے ہیں تو آپ کے ٹی وی سے بھی آپ کو جو آواز آ رہی ہے وہ بھی ایک ذکر ہے اور سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اگرچہ وہ ریکارڈنگ آپ سماعت فرما رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس محفل پہ، اس حلقے میں یا اس گھر کے اس جگہ پر جہاں آپ تشریف فرمائیں ضرور نازل ہوں گی، اور آپ اپنے گھر کے اندر ایک واضح برکت اور تبدیلی اور روحانیت اور نورانیت محسوس کریں گے۔ لیکن بس نیت وہی اچھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر بیزاریت کے ساتھ سنتے ہیں، کبھی ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہ کام کر لو وہ کام کر لو، شور بھی مچ رہا ہوتا ہے، پھر یکسوئی سے سماعت نہیں فرماتے ہیں، تو پھر برکات حاصل شاید نہ ہو، محروم رہے ہم۔ اس لیے غور سے ان کو سماعت فرمانا چاہیے۔ سورہ فتح چل رہی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کی تھیں۔ ایک فتح مبین کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت عطا فرمائی تھی، اور یہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں اور فتح مکہ سے پہلے تھی، اور اس میں گویا کہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا کہ آپ کو ان قریب فتح مکہ عطا کی جائے گی۔ دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے بارے میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام وہ معاملات جن کو آپ خلاف اولا امور کا ارتکاب تعلیم امت کے لیے کیا کرتے تھے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے، اور یا پھر آپ کے ذریعے آپ کی پوری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش کا سامان کر دیا گیا ہے، جس کا ظہور دنیا میں بھی ہو جائے گا، قبر میں ہوگا اور آخرت میں ہوگا۔ تو اس سے آگے پھر یہ دیکھیں، یہ پہلی اور دوسری آیت تھی۔ اب 8ویں آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد 9ویں بھی ہوگی جس میں مزید فضیلت و کمال کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ، مبشر یعنی خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی میں پہلے بھی تفسیر عرض کر چکا ہوں کہ شاہد سے مراد گواہ ہیں، اور اس اعتبار سے آپ گواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت کے اعمال آپ کے سامنے آپ پیش فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور آپ اس پر مطلع ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بروز قیامت جانتے ہوں گے کس امتی نے کیا عمل کیا ہے، اور آپ باقاعدہ گواہی دیں گے، بلکہ پچھلی امت تو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی آپ گواہی دیں گے۔ یہ بڑا آپ کا کمال ہے۔
کمال اصل ہمارے رب کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال کا اظہار جس پر فرما دے وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے باکمال ہیں کہ پوری امت کے اعمال پر آپ گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے، میدان محشر میں نجات کے پروانے آپ نے جاری فرمائے اور سنائے، اور ڈر سنانے والے بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی توازن قائم فرمایا اعتدال کے ساتھ کہ جہاں خوشخبری اگر اس سے غفلت پیدا ہونے کا خوف ہو تو پھر سرکار نے ڈر بھی سنایا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے قلب کے اندر۔ خوف زیادہ ہوتا ہے مایوسی بڑھتی ہے، اور رحمت کا یقین زیادہ ہوتا ہے تو غفلت بڑھتی ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی احسن انداز سے ان دونوں چیزوں کے ذریعے لوگوں کو ایک معتدل تعلیم دینے کی ترغیب عطا فرمائی ہے اور توفیق عطا فرمائی ہے، اور لوگوں نے، ہم جیسے قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی کامل ہے کہ مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں، کوئی ایک کیفیت ہمارے قلب پہ غالب نہیں آ جاتی کہ جس کی بنا پر بقیہ تمام کیفیات کی برکات سے محروم ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی اسی کا بیان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے تو پہلے بھی ہو چکا تھا، اب مزید لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور یہ کیوں اس لیے ہم نے بھیجا تاکہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آمد کے کچھ اور مزید مقاصد بیان فرمائے جو ہمارے حوالے سے ہیں کہ اے لوگو ان حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد، مبشر و نذیر بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان پر ایمان لے کر آؤ اور ان کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعظیم مصطفیٰ کا حکم تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، توقیر کا حکم تو خود اللہ نے دے دیا ہے کہ ان کی توہین سے بچو اور خلاف تعظیم امور سے بچو، بلکہ ہمیں تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تعظیم اور توقیر ایک تو موقوف ہوتی ہے تعلیم شرع پر، شریعت بتاتی ہے یہ تعظیم ہے، یہ توقیر ہے، اور یہ تحقیر اور توہین ہے۔ تو ایک تو شرعی تعلیم، جیسے آپ نے کچھ دن پہلے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ رائنا لغت یہود میں ایک ایسا لفظ تھا جو بے ادبی کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، تو بعض اوقات یہود مسلمان استعمال کرتے تھے اچھے معنی میں، یہود کے ہاں بے ادبی کے معنی بھی اس میں تھے، تو یہود اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مسلمان بھی یہ لفظ بولتے ہیں وہ بھی کہہ دیا کرتے تھے اور ارادہ بے ادبی کا لیا کرتے تھے، جس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس شرارت سے روکا اور انظرنا کا لفظ اس کی جگہ رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظر کرم فرمائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جیسے اس میں ادب سکھایا کہ ایسے لفظ نہ کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کرو جو تمہاری زبان میں، تمہاری لینگویج میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہوں لیکن کسی دوسری زبان میں ان کا غلط استعمال مشہور ہو۔ دیکھیں بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے زبان میں ان کا استعمال ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ عربی کے بہت سارے لفظ ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہماری عوام، اکثریت عوام کی جو ہے وہ نہیں جانتی کہ ان میں سے کون کون سا لفظ عربی کلام عرب میں کن معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ دوسری لغت میں بے ادبی والا ہوتا ہے لیکن ہمارے لغت میں یا ہماری زبان میں وہ استعمال ہوتا رہتا ہے، تو گویا کہ ایک تو اصول شریعت نے یہ بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کی تعلیم کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرو، کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جو تمہارے نزدیک تو ٹھیک ہے اور اچھے معنی رکھتا ہے لیکن دوسروں کے نزدیک برے معنی رکھتا ہے۔ تو گویا کہ پہلا تو اصول تعظیم اور توقیر کا یہ ملا کہ قرآن اور حدیث کو دیکھیں گے، جن جن اعمال کو تعظیم کے اعمال قرار دیے گئے ہیں اور جن اعمال کو توہین اور تحقیر کا سبب قرار دیا گیا ہے تو پہلے والے اختیار کریں گے، دوسرے ہم چھوڑیں گے۔ دوسرا تعظیم اور توقیر کا دار و مدار ہوتا ہے عرف پر، یعنی ہمارے ہاں جو ماحول ایک چل رہا ہے اس میں کون کون سے اعمال توہین والے سمجھے جاتے ہیں اور کون سے تعظیم والے سمجھے جاتے ہیں۔
اور یہ علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی بڑے آتے ہیں تو کوئی کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ بڑا بھی فیل نہیں کرتا کیونکہ ان کے ہاں رواج ہی یہ ہے۔ اور بعض گھرانے ایسے ہیں کہ اگر کوئی بڑا آ جائے گھر کا تو سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کھڑے ہوں تو کہتے ہیں تم بڑے بدتمیز آدمی ہو، والد صاحب آئیں تم کھڑے نہیں ہوئے، دادا جان آئیں تم کھڑے نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اب یہ جہاں پر کھڑا نہیں ہوا جاتا وہاں پہ کھڑا نہ ہونا ہی ادب ہے، اور جہاں پہ کھڑا ہوا جاتا ہے وہاں کھڑا ہونا ادب ہے۔ چنانچہ یہاں پر اگر کھڑے بھی ہو گئے تو خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں کھڑا ہونا ادب ہے وہاں بیٹھے رہے تو یہ بے ادبی کہلائے گی۔ اب دیکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرف کی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اکثر نمازیں نالین میں ہی ادا کی جاتی تھی۔ باقاعدہ سرکار سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے، کہ جوتی پہن کر نماز پڑھی گئی ہے۔ لیکن آج ہمارے دور میں عرف بدل گیا ہے۔ آج اگر مسجد میں کوئی جوتیاں لے کر آ جائے تو شور مچ جائے گا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نہیں آنے دیتے، چاہے جائے کہ بڑا آدمی پہن کر اور پھر نماز بھی پڑھے، تو عرف بدل گیا ہے۔ تو عرف کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے، یعنی توہین اور تحقیر کا بڑا دار و مدار عرف پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اب معلوم یہ ہوا کہ ایک فعل ایسا ہے کہ ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی اس کی ممانعت نظر نہیں آتی، اور وہاں کوئی اس کے بارے میں کلام ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا جائے نہ کیا جائے، اس لفظ سے آپ کو پکارا جائے نہ پکارا جائے، یہ موقوف ہو جائے گا علماء کرام، مفتیان کرام کی تعلیم پر، ان کی نصیحت پر، اور ان سے معلومات حاصل کرنے پر۔ چنانچہ علماء سے معلوم کریں گے، مفتیان کرام سے معلوم کریں گے کیا ہم یہ فعل کر سکتے ہیں، کیا ہم یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ لفظ آپ کی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اجازت ملتی ہے تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے اچھا یہ بھی میں کہ آپ کو بات عرض کر دوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک جہت سے دیکھی جاتی ہیں تو ان میں کچھ بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہے، لیکن جب دوسری جہت سے دیکھی جاتی ہیں تو ان میں کمال کا پہلو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بہت سارے نعت کے اشعار سنے ہوں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ تو اور تیرا استعمال ہوا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو اور تیرا ایک بے ادبی سی ہم شمار کرتے ہیں، اس میں کوئی والد صاحب سے کہے کہ ابا تو نے ایسا کہا، یہ تیرا گھر ہے، تو ایک ہمارے ہاں اکثر جو ہے مطلب جو ہمارے خاندان برادریاں ہیں ان میں یہ لفظ والد کے لیے استعمال کرنا معیوب اور برا تصور کیا جائے گا، بلکہ ہم اس کی جگہ آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ آپ نے یہ کہا، یہ چیز آپ کی ہے، تو تیرا نہیں۔ لیکن بعض ایسے ہیں شعراء جنہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں، جیسے کہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خود اپنی مشہور و معروف نعتی کتاب جو حدائق بخشش ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اور تیرا کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا بعض اوقات ایک عوام جو ہوتی ہے وہ گھبراتی ہے کہ جی یہ تو اور تیرا تو ہم والد صاحب کے لیے نہیں کہتے، ایک بے ادبی کا سا پہلو ہے، سرکار کے لیے کیوں کہا؟ تو وہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعظیم اور توقیر کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یقینی سی بات ہے کہ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے پائے کہ عالم دین، ایک بہت بڑے مفتی، ایک بہت بڑے شیخ ہیں، آپ پیر ہیں، آپ کے ہزار ہاتھ خلفاء ہیں جن میں عالم اور مفتی ہیں کثیر، تو اور انتہائی متبع شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت اور عشق رکھنے والے کہ ان کی واقعی ان کا مقابلہ کرنا عشق اور محبت میں بہت مشکل ہے۔ تو اب یقینی سی بات ہے کہ انہوں نے اگر سرکار کے لیے تو اور تیرا کا لفظ استعمال کیا ہے تو بے ادبی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا، نہ آپ نے کچھ قصد و ارادے سے کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہمیں پھر جاننا چاہیے کہ وہ کون سا پہلو ہے کہ جس کی بنا پہ بعض الفاظ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے عرف میں معیوب سمجھے جاتے ہیں کسی کے استعمال کے لیے، لیکن وہ بعض دوسری جہتوں کا لحاظ کرنے کی بنا پر بالکل 100% درست ہوتا ہے کہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ پہلو ہے یکتائی کا پہلو، وحدانیت کا پہلو، اکیلے ہونے کا پہلو، کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی یکتائی کو ظاہر کریں، کسی کے تنہا ہونے کو ذکر کریں، ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ اپنے فضائل و کمالات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا دوسرا مقابل شریک نہیں ہے، تو پھر ایسے لفظ ہی استعمال کرنا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے کہ جن سے جمع کا شائبہ بالکل ختم ہو جائے، جن میں
جمع کا شائبہ ہی نہ ہو، بالکل واحد اور یکسوئی کے الفاظ ہوں، وحدانیت کی طرف اشارہ کریں اور اس کے اکیلے ہونے کی طرف اشارہ کریں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، پہلے میں بعد میں اس طرف آتا ہوں، پہلے آپ یہ دیکھیے قرآن عظیم میں جہاں بھی انبیاء علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کیا ہے، یا احادیث اٹھا کے پڑھ لیں صحابہ کرام نے مخاطب کیا ہے، تو لفظ تو کے ساتھ کیا ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہمیشہ آئی ہے لفظ تو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہم ترجمہ تو نہیں کرتے کہ آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کا لفظ نہیں استعمال ہونا چاہیے، تو کا لفظ۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ کلام عرب میں کسی کے ادب کی خاطر جمع کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے استعمال فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم نے کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی جو حکایتیں ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے جو قول قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائے ہیں، ان کی دعائیں نقل فرمائی ہیں، سب میں کہیں جمع کا لفظ استعمال نہیں کیا، جس کا ترجمہ بنتا ہی تو ہے یا تیرا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جو استعمال کرے اس کو زیبا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے لیے وہ لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہیں، تو لفظ بھی ایسے استعمال کریں کہ جس میں شرکت کا تصور نہ آئے۔ اگر ہم کہیں اللہ فرماتے ہیں تو کیا تصور آئے گا؟ جیسے ایک سے زیادہ اللہ ہیں، فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، تو جمع کا لفظ استعمال کرنے میں بڑا پرابلم ہے کہ اس میں شائبہ آتا ہے جمع کا۔ اسی طرح دیکھیں، آپ میں ادب ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا، ہم یہ واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جب آپ لوگ آ گئے، اور ایک اکیلے کے لیے بھی کہتے ہیں آپ آ گئے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب کثیر لوگ آئیں تو ہم کہیں تو لوگ آ گئے، تو سارے لوگ آ گئے، نہیں، تو صرف واحد کے لیے استعمال ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی ذات کو مخاطب کرنے کے لیے جو لفظ الہام فرمایا وہ تو ہی ہے، اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہی یہ ہے کہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس میں کسی غیر کی شرکت کا تصور بھی نہ ہو۔ اب اس طرف آ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب کے الفاظ استعمال کیے جانے چاہیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ ادب احترام ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کی وحدانیت کی طرف کہ آپ جو فضائل و کمالات اور اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ آپ کو ملا ہے اس میں آپ بالکل یکتا ہیں، بالکل اکیلے ہیں، اس کے اظہار کے لیے اگر اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بالکل اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور جب علماء استعمال کر لیں تو بس پھر اس کے حق ہونے کی تائید بھی حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس سے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا